حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی خواہش اور تمنا کے مطابق مصروف عمل ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسانوں کی تمتاز اور جستجو اربوں کی آبادی ہے اس معلوم دنیا میں، اور ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق کام میں مصروف ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دنیا کی ضروریات کی فراہمی، اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے محنت کرنا، یہ عین شریعت ہے۔ تب جب انسان اللہ جلال والاکرام کے احکامات کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور پھر اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے، پھر روزی کمانا، پھر کاروبار کرنا، جہاں تک کہ انسان کی جستجو اور تمتاز ہے، یہ سب جائز ہے جب اس قاعدے اور ضابطے کے اندر کیا جائے جو اللہ جلال والاکرام نے انسانوں کے لیے وضع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام بنی نوع انسان میں اللہ جلال والاکرام کے سب سے زیادہ پسندیدہ، منتخب اور برگزیدہ لوگ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی کا سلسلہ قائم کیا، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لانے والے تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام براہ راست اللہ جلال والاکرام کی رہنمائی اور ہدایت کے تابع رہے۔ سب سے بہترین مصروفیت روئے زمین پہ انبیاء علیہ السلام کی مصروفیت۔ اللہ جلال والاکرام نے انہیں ایک کام دے کے دنیا میں بھیجا، کام آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں اپنے اپنے وقت کے مطابق جس قسم کے حالات تھے یہ انبیاء کے ساتھ بھی تھی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کھانا نہیں کھاتا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو نماز سے بے پرواہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے رہائش گاہ کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ جلال والاکرام نے ان کے ہاں بھی بالکل وہی سلسلے قائم کیے تھے جو آپ کے لیے ہیں۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے تھے، اولادیں اللہ نے دی ہیں، ان کے والدین تھے، ان کی ضرورتیں تھیں، ان کے رشتے ناطے تھے، وہ ساری فطری ترجیحات جو اللہ جلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، یہ نبیوں کو بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام منتخب، برگزیدہ اور مقرر قرار دیے گئے۔ اللہ جلال والاکرام نے انہیں ایک فرض سونپا تھا جس کی ادائیگی کے لیے وہ یکسو ہو کر محنت کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء علیہ السلام پہ ظلم ہوتے رہے، ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن کبھی انسانی تاریخ میں کسی ایک نبی کا تذکرہ ایسا ملتا ہے جو بیچارہ فاقہ کشی کی وجہ سے مر گیا، جو دنیا کی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ ساری ضرورتیں ان کے ساتھ تھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے در حقیقت انبیاء علیہ السلام کو ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو جا کے بتائیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی جانی چاہیے، تمہاری زمین نیاز صرف اس کے سامنے جھکنی چاہیے، بندگی کا حق صرف اس کا ہے، سجدہ صرف اسے روا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام وہ طاقتیں اور قوتیں کسی بھی صورت میں ہو جو اللہ جلال والاکرام کے مقابلے میں کھڑی ہیں، وہ ساری طاغوت ہیں، اور نبیوں کے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو طاغوت سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ،
اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلالہ والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی ذمہ داری اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو، گویا صرف ایک ذمہ داری، اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے وحی کی ہے، الا نوحی الیہ، ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ان پہ وحی کی، آسمان سے ان کے لیے سلسلہ ہدایت قائم کیا، اور ایک ذمہ داری انہیں سونپی، لوگوں کو جا کے بتاؤ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی تمہارا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ گویا دعوت، تبلیغ، دین اسلام لوگوں تک پہنچانا یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، صرف دو پہلو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی طور پہ، پھر آگے ساری اس کی فروعات اور اس کے حصے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو، لیکن اصولی طور پہ صرف دو بنیادیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ آپ داعی ہیں، آپ مجاہد ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر، یہ تینوں ہی داعی کی صفتیں ہیں، یہ تینوں خوبیاں داعی میں ہوتی ہیں، دعوت دینے والے میں ہوتی ہیں۔ شاہد، اللہ کے ہاں گواہی دے گا اللہ میں نے اسے تیرا دین پہنچایا تھا، اس نے مانی نہیں، یا کسی کے دیندار ہونے پر گواہی دینا اللہ میں اس کے پاس دعوت لے کے گیا تھا، اس نے قبول کر لی۔ مبشرن، جو قبول کر لے انہیں جنت کی خوشخبریاں دینے والا، نذیرن، جو انکار کر دے انہیں جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی متعین کیا ہے، آپ کی حیثیت واضح کی ہے، آفیشیل اسٹیٹس اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور مقام کیا ہے، اسے ڈکلیئر کیا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے نبی اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دیتے، وسراجا منیرا، اپنے کردار میں، اپنی دعوت میں، اپنے شب و روز میں، اپنی سیرت میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح، لیکن آپ کی ذمہ داری، آپ کا مقصد داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا اس کی طرف، اس کے حکم سے۔ اور اللہ جلالہ والاکرام نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے دین اسلام، آسمان سے اترنے والا دین، وحی الہی، اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی مخالفت، عداوت اور دشمنی وہ ہے نہ تیرا رب، وہ تجھے بچائے گا۔ بہت ساری اس کی تفسیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام نے پھر انتظام کیا اپنے نبی کے تحفظ اور دفاع کا، لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داری کیا لگائی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آسمان سے جو تیرے رب نے تجھ پہ اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت سارے دوست ساری زندگی بیچارے اس گو مگو کا شکار رہتے ہیں، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا ہماری منصبی ذمہ داری کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، اور بالخصوص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے روئے زمین پر۔ کیا عام انسانوں کی طرح ہم بس اس لیے پیدا کیے گئے کہ دولت کماتے رہیں، اپنا پیٹ بھرتے رہیں،
نہیں میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں بہت لوگ بستے ہیں، روح زمین بھری پڑی ہے اللہ جلال والاکرام کی مخلوقات میں، اور اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، لیکن آپ کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ آپ کو کسی بڑے کام کے لیے اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ نمائندگی اللہ جلال والاکرام کی نیابت، اس کی طرف دعوت دینے والا، اس کی طرف سے اترنے والی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھنے والا اللہ جلال والاکرام نے یہ منصب انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کی حیثیت کا احساس ان الفاظ کے ساتھ دلایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ رسالت نہ کیا، دین لوگوں تک نہ پہنچایا، دعوت لوگوں تک لے کے نہ گئے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے رسول ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نبی کو نام سے مخاطب نہیں کیا، آپ کے حسب و نسب کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند منصبی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لفظ رسول کے ساتھ خطاب کیا۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعارف اور حیثیت دنیا میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم المرسلین۔ آفیشل اسٹیٹس، اصل حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ ختم المرسلین ہے۔ اسی لیے اس لقب سے پکارا ہے یا ایھا الرسول، آپ رسول ہیں، آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ بنو ہاشم کے عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، چونکہ آپ رسول ہیں اور یہ رسالت ایک حق رکھتی ہے آپ سے، وہ کیا ہے؟ بلغ، جو آسمان سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ دیکھتے ہیں مکہ کی وادیوں میں، کبھی گھاٹیوں میں، کبھی کھائیوں میں، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کبھی صحراؤں میں، کبھی میلوں میں، کبھی منڈیوں میں، کبھی چوک و چوراہوں میں، کبھی بڑے بڑے دشمنوں کے درباروں میں، ہر جگہ پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ممکن ہو اور آپ نے وہاں دعوت دین کی ذمہ داری ادا کی۔ دشمنیاں مول نہیں ہیں، ایک لمبی داستان ہے ظلم و ستم کی، جو محض اس پاداش میں آپ پہ ڈھائے گئے کہ اللہ جلال والاکرام کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور پھر مسلسل 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں ایک امت تشکیل دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب بے شمار انسانیت ایک جمع غفیر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اجتماع میں آپ کی رفاقت میں ادائیگی حج میں موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، اللہ نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی تھی، کیا میں نے وہ ادا کر دی؟ اللہ اکبر۔ جب ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا نا آپ پہ، اہل سیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بالکل چھوٹی عمر تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے بتایا آپ کے بابا کو گلے میں کپڑا ڈال کے پل دے کے فلاں چوک میں گرا دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مختصر الوجود اور کمزور جسم تھے، بیوی میں مزاحمت نہیں کر سکا، دوڑتی ہوئی آئی اور والد محترم کے کپڑے سے مٹی جھاڑتی ہوئی کہتی ہیں آپ انہیں ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ یہ آپ پہ ظلم کرتے ہیں؟ بیٹی میں نبی ہوں، اگر انہیں میں نہیں کہوں گا تو پھر انہیں کون کہے گا؟ نبوت کا مقصد یہ ہے، رسالت کا بدیہی تقاضا یہ ہے، بڑی دلخراش داستانیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر چارہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اہل مکہ سے ٹکراتے نہ، کبھی طائف کی وادیوں میں لہو لہان نہ ہوتے، کبھی بیت اللہ کے صحن میں اون کی گندگی آپ کے سر پہ
نے ظلم کیا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ ایک احساس ذمہ داری تھا. مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اللہ نے مجھے تبلیغ رسالت کے لیے، دعوت دین کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. 23 سال اللہ کی قسم، وہ کیا زمانے کا ستم اور ظلم ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ڈھایا نہیں گیا. کون سی گالی ہے جو اس زمانے میں رائج تھی لیکن آپ کو دی نہ گئی ہو؟ اللہ کے نبی نے سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن اس منصبی ذمہ داری سے پیچھے نہیں رہے. قرآن مجید میں ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. جاتے تھے لوگوں کے پاس، منتیں کرتے تھے، ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کوئی اجر و جزا نہیں چاہیے، کوئی صلہ روپیہ پیسہ نہیں چاہیے تم سے. میں تمہارے پاس آتا ہوں صرف اس لیے کہ تم رشتہ دار ہو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. انی آخذ بحجتکم وانتم تتکہمون الی النار، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں اور تم ہو کے اپنا دامن چھپا چھپا کے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو. اس قدر زیادہ حرص. اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، منتیں کرتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، دربار لگتے ہیں، بازار لگتے ہیں، حتیٰ کہ میلے لگتے ہیں، وہاں جاتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر رستوں پہ بیٹھتے ہیں، کوئی راہی گزرا، اہل مکہ تو میری بات سنتے نہیں ہیں، کوئی مسافر گزرے گا چلیں اسے سناؤں گا. کبھی پتہ چلتا ہے فلاں علاقے سے قافلہ آیا ہے، فلاں جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے دعوت دیتے ہیں، جگہ جگہ کے متوجہ کر کر کے. کوئی اعلان کرنے والا نہیں، کوئی آپ کا تعارف کروانے والا نہیں، از خود بتاتے ہیں لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، یہ میری دعوت ہے، تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، یہ دعوت قبول کرو تاکہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے. اللہ فرماتے ہیں اس قدر زیادہ حرص، اس قدر زیادہ محنت اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنی زیادہ کبیدگی، دل گرفتگی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یوں لگتا ہے آپ دعوت دیتے ہیں ایمان نہیں لاتے، آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں اس غم میں. اتنی زیادہ حرص تھی ان لوگوں کی اصلاح پر. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. یہ امت آخری امت ہے. محمد ابن عبداللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی رسول نہیں، اور امت محمد کے بعد اور کوئی امت نہیں. جیسے آپ کی منصبی ذمہ داری تھی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت تک دین حنیف کا پیغام پہنچانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم بالکل ایسے ہی یہ امت ذمہ دار ہے ہر انسان تک دین پہنچانے. بہت اچھی طرح سمجھو یہ مسئلہ. ہم نے اپنے آپ کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا، 2-4 توفیق ہوئی تو نمازیں پڑھ لی، سال کے بعد روزے رکھ لیے اور باقی کاروبار دنیا میں مشغول رہے. کاروبار کرنے سے شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اپنا اصل منصب سمجھو، اپنی حقیقی ذمہ داری سمجھو. اللہ جلال والاکرام نے جو مقام تمہیں دے کے بھیجا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مقام داعی تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے داعی بنا کے بھیجے گئے. اور آج میدان عرفات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری منتقل کر رہے ہیں ہر اس فرد کے نام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. سوال کرتے ہیں امت سے، الا هل بلغت، مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، کیا میں نے ادا کر دی؟ اللہ کے نبی قد بلغت الرسالہ، امت جواب دیتی ہے اللہ کے نبی آپ نے دین جو آسمان سے اترا تھا پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، یہ امانت تھی آپ کے پاس. بات سمجھیے ذرا، دین، اسلام، کتاب و سنت، وحی الہی، حلال و حرام کے احکامات، جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں، اصحاب محمد کہتے ہیں، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، یہ امانت تھی آپ کے پاس جو آسمان سے
اللہ نے دی تھی آپ نے ادا کر دی. یہ آپ کے پاس بھی امانت تھی اور آپ کے پاس بھی امانت تھی. یہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی امانت تھی, امت کے پاس بھی امانت تھی. منصحت الامہ, دین کی تبلیغ کر دی, امانت لوگوں تک پہنچا دی اور امت کی تربیت کر دی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی. اللہم اشہد, اللہ زمین پر یہ تیری مخلوق میری ذمہ داری کی مکمل ادائیگی پر گواہ ہے, آسمان پہ تو گواہ ہو جا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اور اگلی بات سنو میرے چیچا ودنی کے بھائیوں, فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, لوگوں جو موجود ہیں وہ سن لیں, جو بعد میں آئیں گے انہیں پہنچا دیں. جو میرے سامنے ہیں وہ سیکھ لیں, جو مجھ سے ملتے ہیں مجھ سے پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح دین اسلام سمجھ لیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو موجود ہیں وہ سیکھیں, جو بعد میں آئیں گے انہیں سکھائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا, فوالذی نفس بیدہ انہا لوصیتہ الی امتہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب. اس ذات کی قسم جس کے حال میں عبداللہ ابن عباس کی جان ہے, محمد کریم کا یہ کہہ دینا جو موجود ہیں وہ بعد میں آنے والوں تک پہنچا دیں, یہ نبی کی امت کے نام وصیت ہے. اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے دعوت دین کا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب ہونے والوں کی امان اللہ جلال والاکرام نے علامات بیان کی. یدعون الی الخیر, نیکی کی طرف دعوت دینے والے. ینہون عن المنکر, برائیوں سے روکنے والے. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہم شکوہ کرتے ہیں نا معاشرہ بہت برا ہے, لوگوں میں انصاف نہیں ہے, معاشرے میں امن اور اطمینان نہیں ہے, ظالم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, مظلوم کی داد رسی کرنے والا بے شمار شکوے. اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, الٹیمیٹلی ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم ہمیشہ ہر بات حکمرانوں کے کندھوں پہ ڈال کے اپنا دامن بچا لیں, نہیں, اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں. ہم ذمہ دار ہیں. بیٹا اگر ناجائز کرتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اسے روکے. بیٹی اگر وائلیشن کرتی ہے, قانون شریعت کی مخالفت کرتی ہے, ماں کی ذمہ داری ہے اسے روکے. بھائی اگر غلط کرتا ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے اسے روکے. محلے دار غلط کرتا ہے, محلے داروں کی ذمہ داری ہے اسے روکے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یہ خیر کا عمل, دعوت دین کا عمل, برائیوں سے روکنا, اچھائیوں کی دعوت دینا. تیرا رب کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تمہیں بے حس بن کے نہیں جینا, جانوروں کی طرح بس کما لیا, کھا لیا اور پڑھ کے سو رہے. تم نے ایسا نہیں کرنا. تم نے اس دنیا کو, اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, انسانوں کے لیے خیر کی آواز کا بننا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اچھائی کی دعوت دو, برائیوں سے روکو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم نگاہ کے سامنے برائی ہوتی ہے, نگاہ کے سامنے نہیں, باپ کی ہاتھ سے, باپ کی پاکٹ سے پیسے لے کے اس کی نظروں کے سامنے شیطان کا رقص سجاتا ہے اس کا بیٹا, لیکن باپ کو اتنی حیا نہیں آتی, اتنی جرت نہیں ہوتی میں اپنے بیٹے کو گناہ سے روکوں. حکمران کیا کریں گے؟ حکمران تیرے گھر کی دہلیز کے اندر آ جائیں گے, حکمران تیری دکان کے ترازو پہ آ کے بیٹھے گا, حکمران تیرے دل کے اندر داخل نہیں, حکمران نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم یہ چیزیں انسان خود کرے گا تو ہوگی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, ہاں کوئی شک نہیں ہے اگر اللہ جلال والاکرام اسلام کو حکومت عطا کرے, الذین إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. حکمرانوں کی اولین ذمہ داری ہے نماز کا نظام, زکات کا نظام, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا. لیکن اگر حکمران نہیں کرتے تو کیا عوام الناس عہدہ بڑا ہے؟ ہماری
ہم نے بہت آسان سا رستہ اختیار کیا ہے، بس تھوڑا سا دین کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، تھوڑا سا یہ آپ کے علم میں جتنا ہے. رمضان آیا تھا ماشاءاللہ مسجدیں ذرا بارہ تھی، ہماری توجہ بھی تھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہی. اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ شوال چڑھنے کے بعد، رمضان جانے کے بعد کیا قرآن مجید کی حیثیت باقی نہیں رہی؟ اس کی ضرورت اب ہمیں نہیں رہی؟ کیا اب قرآن مجید کا پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ کیا اب قرآن اللہ کی کلام نہیں رہا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد قرآن مجید کو آج تک پڑھا ہے؟ فرصت ہی نہیں ہے. پھر شکوہ کرے حکمرانوں سے، شکوہ کرے کسی اور سے. معاشرہ بے روی کا شکار ہے، یہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا. اور میرے بھائیوں، جو اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے جھانکو، اس کے ذمہ دار ہم خود. ہم برائی سے روکتے نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کی مثال ایک کشتی، دو منزلہ ایک کشتی، اس میں سوار ہے اور کشتی جا رہی ہے پانی میں، سمندر میں. نیچے والوں کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر آتے ہیں، عرشے پہ آ کے وہاں سے ڈول ڈالتے ہیں، پانی کھینچتے ہیں. لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، نیچے جا کے مشورہ کرتے ہیں، یار بار بار اوپر والوں کو کیا تنگ کرنا. نیچے بیٹھتے ہیں، یہیں سے سراغ کر لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کا پانی لیتے رہیں گے. کلہاڑا پکڑا اور کشتی کے پیندے میں سراغ کرنا شروع کر دیا. ہمیں ضرورت ہے پانی کی، بار بار اوپر جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نیچے سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والوں کو محسوس ہوا، بھاگتے ہوئے نیچے گئے. وہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہمیں پانی چاہیے، آپ تو اوپر ہیں، عرشے سے پانی لے لیتے ہیں، ہم نیچے ہیں، ہمارے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بار بار اوپر آتے ہیں، آپ تنگ پڑتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ان لوگوں نے فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجُّوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اوپر والے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، ان کے کلہاڑے پر اپنا ہاتھ ڈال دیا، نہیں اللہ کے بندوں یہ نہیں کرنے دیں گے، نیچے تم ہو اوپر ہم ہیں، آؤ جی بھر کے اوپر سے پانی لو، ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے اوپر آنے سے. لیکن یاد رکھو، اگر نیچے سے سراغ کرو گے تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے. انجوہ ونجو انفسہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انہیں بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. لیکن اگر ٹھیک ہے یار تم نیچے سے پانی لے لو، ہم اوپر آرام سے پڑے سوئے رہیں گے، یہ خود بھی ڈوب جائیں گے، انہیں بھی ساتھ ڈبو دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے اس انسانی معاشرے. گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، ہمارے اندر روکنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے، ضرورت ہونا تو دور رہا، ہمارے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے اور اسے روکا بھی جاتا ہے. ہم تو دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ بیٹھے. وہ اذیت، وہ تکلیف جو ہوتے ہوئے گناہ کو دیکھ کے انسان محسوس کرتا تھا، ہمارے معاشرے میں کہاں نظر آتی ہے؟ آپ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ یاد ہوگا، میں چھوٹا تھا، بالکل بچپن کی عمر تھی، اگر کوئی تیز آندھی آتی تو بڑے بوڑھے باتیں کرتے تھے، آج کہیں ناجائز طلاق ہوئی ہے. یہ کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک احساس کی بات کرتا ہوں. لوگوں میں احساس ہوتا تھا یہ اللہ و جلال والاکرام کا غضب جو طوفان کی صورت میں آ رہا ہے، دنیا میں کہیں ظلم ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ طوفان آ رہا ہے، کہیں لامتناہی بے وقت بارشیں آتی، لوگ توبہ کرتے، گناہوں کی معافیاں مانگتے، کبھی دیواروں میں کھڑے ہو کے اللہ جلال والاکرام کی کبریائی کے اعلان کرتے، اس اذانیں کہتے. اگرچہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن کم از کم لوگوں میں یہ احساس تھا کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ہمارے جرموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے. اللہ جلال والاکرام کے سامنے توبہ طائب ہوتے تھے. اب کہاں ہے یہ احساس؟ سنت کا دائی بیت الحکمہ. اللہ پاک کی نظر کے سامنے اس کا بیٹا، اس کی اولاد گناہ کرتے ہیں، باپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے گھر کی چار دیواری میں کیا ہو. کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں. مولوی صاحب دعا کرو، اللہ کی قسم یاد رکھو، دعاؤں سے رحمتیں نہیں آتی. رحمتوں کے لیے اپنے آپ کو رحمتوں کے قابل بنانا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، پھر اللہ جلال والاکرام کی منت کرو تو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں.
اکثر عام ہوتا ہے. یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہ چیچا وطنی میں بسنے والے کوئی ہندو مذہب کے لوگ ہیں؟ یہ کوئی غیر مسلم ہیں؟ کیا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کی قسم گناہ کی ریشو کیا ہے. اور بدقسمتی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں گناہ سے روکنے والوں کی تعداد کتنی. ہم سے سوال کرتے ہیں نا بے دینی دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے. مولوی صاحب بے دینی دن ب دن، او بھائی بے دینی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ بے دینی پھیلانے والے شیطان کے سارے لشکر پورے اسلحہ ساز و سامان سے لیس ہو کے حملہ آور ہے اس معاشرے پر، اور بے دینی کو روکنے والے ان بیچاروں کو احساس تک نہیں ہے، انہیں کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ ہم نے معاشروں میں اگر انقلاب آئے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، طبیعتوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لوگوں کے قبلے درست ہوئے ہیں، غلط رستوں کو چھوڑ کے لوگوں نے صراط مستقیم اختیار کیا ہے، تو اللہ جلال و اکرام کے بندے اس کا ذریعہ بنے ہیں. لوگ جا کے دعوت دیتے ہیں. بازار بھرے پڑے ہیں، نمازی نماز کے لیے جاتا ہے، ایک دکان میں 4 بندے 5 بندے ایک ہی وقت میں سیل میں نہیں کرتے ہیں. ایک نمازی نماز کے لیے جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوتی، دوسروں کو کہتے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے چھوڑو اسے نماز پڑھو. اتنا بھی کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں. سارے بازار میں سارا دن گناہ ہوتا ہے، ہر محلے گلی میں گناہ ہوتا ہے، اور دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ نیک ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، لیکن کیا اس کی نیکی اتنی کمزور ہے؟ کیا اس کا ایمان اس قدر ضعیف اور بے حیثیت اور بوتا ہے کہ یہ گناہ کو دیکھ کے جوش نہیں کھاتا اور اسے کہتا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے گناہ کر رہے اسے چھوڑ. بدقسمتی یہ ہے ہماری اس مداحنت نے، ہماری اس بے بسی اور مایوسی نے دین پسند نیک طبقہ، غیرت والے عزت والے لوگ، ان کی مداحنت پولیسیوں نے اللہ کی قسم یہ کر دیا. اب گناہ کی محفل جمی ہو تو گناہ کو گناہ کہنے والا اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اسے بے وقوف کہا جاتا ہے. اس حال تک ہم خود پہنچے. لوگوں کے اندر اگر گناہ کا احساس ختم ہو گیا تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری داعیان حق پہ ہے. جو گناہ کو گناہ سمجھنے والے نہیں کرتے، جو نیکی کرنے کے متلاشی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کے احساسات جگا کے رکھتے کہ بھائی یہ گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جاتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو انسان گناہ دیکھتا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کا معنی کیا ہے؟ لڑائی شروع کر دے، ڈنڈا اٹھا لے، فائرنگ کرنی شروع کر دے؟ ہرگز نہیں. اگر ہاتھ ڈالنا فائدہ مند ہے تو ہاتھ کا استعمال کرے. باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈالنا فائدہ مند ہے. بڑا چھوٹے پہ ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈالنا فائدہ مند ہے. اسے پکڑے نہیں جانا ہے رستے پہ، یہ گناہ کا رستہ چھوڑ دے. دروازہ بند کر دے، نہیں جانے دوں گا باہر. ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے مسجد میں لائے. ہاتھ کے استعمال کا ہمارے یہاں عجیب معنی، یا تو ڈنڈا اٹھا کے لڑائی شروع کر دی، یا بے شرموں کی بڑے دم دبا کے بیٹھے رہے. ہاتھ کے استعمال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں انتشار پیدا کریں. ہاتھ کے استعمال کا معنی یہ ہے جہاں آپ کا ہاتھ ڈالنا فائدہ مند ہے، برائی مٹتی ہے، شر ختم ہوتا ہے، وہاں آپ ہاتھ کا استعمال کریں. نہیں فبلسان ہے. اگر ہاتھ کا استعمال ممکن نہیں ہے یا فائدہ مند نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زبان استعمال کریں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، زبان کا استعمال کبھی نہیں رکتا. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو زبان کے استعمال سے روک سکے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعوت دین کا بہت بڑا نام ہے. 7ویں صدی ہجری میں جب سرزمین اسلام پر اسلامیان قرۂ ارض پر فلسفیوں کی، یونانیوں کی یلغار تھی اور تعلیمات اسلامیہ کو مسخ کرنے کی بہت بڑی سازشیں تھی. یہ اللہ کا بندہ تھا جو تلے طرح پوری دنیا کے فلسفیوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا. سازشیں ہوئی، میں اختصار سے بات عرض کرتا ہوں. وقت کے حکمران نے پکڑا اور دمشق کے قید خانے میں زیر زمین ایک تہ خانے میں ڈال دیا.
12 سال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی زندگی میں رہے. جیل سے جنازہ اٹھا، داروغہ کہتا ہے جیل کا، اب سمجھ آئیے مولوی صاحب تو تقریریں کرنے سے باز نہیں آتا تھا، نہ تیرا قلم رکا نہ تیری زبان رکی، موقع ملا تو جہاد پہ نکل گیا، کبھی حکمران کے دربار میں جا کے تقریریں کر رہا ہے، کبھی وڈیروں کو جا کے للکار رہا ہے، کبھی گناہ کی تلقین، گناہ سے رکنے کی تلقین کرتا ہے، کبھی نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے. اب صحیح ہے. اللہ اکبر. جواب کیا تھا؟ کیا کرے گا تو؟ قتل کرے گا؟ اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کیا ہے کہ میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے پیش ہوں. جلا وطن کرے گا؟ جہاں بھیجو گے، جہاں چھوڑو گے، وہاں جا کے اللہ کے دین کی بات کریں گے. اور قید کرے گا، قید تنہائی، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا کہ میری بات ان کے کان تک پہنچے. سن، اس سے بڑھ کے ایک مومن کے لیے نعمت کیا ہے، میں اپنی باتیں اپنے رب سے کروں. زبان کی دعوت کبھی نہیں رکھتی. دنیا میں کوئی ایسا تالا ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جو زبان پہ ڈالا جا سکے، بشرطے کہ تیری زبان اللہ جلال والاکرام کے دین کے لیے حرکت کرنے والی. اور میں آج اللہ کا واسطہ دے کے اپنے سامعین سے یہ درخواست کروں گا، ہم سارا دن بولتے ہیں کاروبار کے لیے، سیاست کے لیے، تبصروں کے لیے، خاندان، مزاج، جو کچھ حساب و کتاب کیا کریں. سارے دن کی گفتگو میں اللہ کے دین کی دعوت کتنے کلمات میں دی. واللہ ہے پورا دن زبان حرکت میں رہتی ہے، شاید 24 گھنٹوں میں ایک کلمہ بھی ہم اللہ جل وعلا کے دین کے لیے نہیں کسی کو کہتے. ایک کلمہ خیر کہ اسے برائی سے روکنے کی تلقین کی ہو، اسے نیکی کی دعوت دی گئی. فبلسان، ہاتھ اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اپنی زبان استعمال کرو. اور فرمایا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، اتنے ڈرپوک ہو، اتنے بزدل ہو، قید کر دیا گیا ہے، کہیں بھیجا ہو گیا، وادی میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمہاری آواز کسی دوسرے کے کان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، فبقلبہ، اپنے دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھو. صحیح مسلم میں وذاک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اس سے زیادہ کمزور ایمان کسی کا نہیں. اپنے آپ، یہ اللہ کی قسم کی کسوٹی ایک میزان ہے، یہ تکڑی ہے. تو لو اپنا ایمان. ابھی تازہ رمضان گزرا ہے نا، ایمان کی حالت بہت بہتر ہوئی ہے. تو لو اس تکڑی میں اپنا ایمان. کیا میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں؟ کیا میں اس ہوتے ہوئے گناہ سے اظہار نفرت کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں تکبر اور بغض پیدا ہوتا ہے اس گناہ کے متعلق؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخری درجے کا ایمان اگر ہمیں حاصل ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ کی قسم صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، جو دل سے گناہ کو برا بھی نہیں سمجھتا اس کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. مجھے نہیں پتا آپ کتنی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے سجدے کتنے طویل تھے، آپ نے رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے. اگر آپ گناہ کو دیکھ کے اگر فائدہ مند ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے، زبان کا استعمال نہیں کرتے، دل سے اس گناہ کو برا نہیں سمجھتے، آپ کے دل سے اس گناہ کے متعلق نفرت پیدا نہیں ہوتی. تیرا نبی کہتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اگر نفرت بھی نہیں ہے گناہ پر تو ایک رائی کے برابر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو رسوا کرتی ہیں. برائیوں سے نہ روکنا، اچھائی کی دعوت نہ دینا. اللہ کی قسم بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے تیرے نیکیوں کے، لیکن تیرا یہ جرم تیری نیکیاں ساری کھا جائے گی. آخری بات عرض کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اللہ کے نبی قسم دے کے فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں اچھائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا اپنے آپ پہ لازم کرو. اچھی بات کہو، برائیوں سے روکو. اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا.
کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں. بچے گا کون، پھنسے گا کون؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو آسمان سے اترنے والے عذاب، اللہ کے عذابوں سے، مصیبتوں سے بچاؤ، اور یاد رکھو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو گناہ نہیں کرتا، عذاب گناہ گاروں پہ آئیں گے. نہیں، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جب عذاب آتے ہیں پھر اچھے برے سارے اس طرح رکھے جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اچھی طرح سمجھ لو تمہارا رب بڑا طاقتور ہے، وہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، وہ بہت شدید مواخذے کرتا ہے. چاہے تو صدیوں چھوڑے رکھے نہ پوچھے، چاہے تو پل بھر میں اللہ کی قسم خسو خرشات کی طرح اڑا کے رکھ دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ. اگر تم اچھائی کی دعوت نہیں دو گے، برائیوں سے روکو گے نہیں، اللہ آسمان سے تم پہ عذاب مسلط کرے گا. سب سے پہلا نتیجہ دنیا میں کیا ظاہر ہوگا؟ ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. مانگتے ہو نا؟ جب ضرورت ہوتی ہے آتی نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی رکتی نہیں ہے. شفا، ہر بندہ پورا میڈیکل باکس اٹھا کے پھرتا ہے، ہر بندہ دوائیوں کا شاپر بھرے پھرتا ہے، شفا کسی کے پاس نہیں. امن و امان یہ تو قصہ پرینہ ہو گیا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. اطمینان کسی کو نہیں ہے. دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم مولوی بڑی دعائیں کرتے ہیں، پیر فقیر بڑی دعائیں کرتے ہیں، دنیا کا ہر فرد دعاؤں پہ لگا ہوا ہے. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اللہ جلال والاکرام کی رحمت کے خزانے سمٹ گئے ہیں، کہ اللہ سننا چھوڑ گیا ہے. اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اس کی رحمت کے خزانے بھی ویسے کے ویسے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں اس قابل نہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں رہی کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. جب برائی کو برائی نہیں سمجھو گے، اچھائی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، اللہ جلال والاکرام بہت سارے عذاب تم پہ نازل کرے گا. ان میں سے ایک عذاب یہ ہوگا، تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے، ممبروں میں ہاں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، طبقہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اس ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے.